سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع جو ہے مینار پاکستان یوم آزادی کے دن 14 اگست کو جو واقعہ ایک پیش آیا خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کراچی کے مشہور و معروف مدرسے جامع ستاریہ الاسلامیہ کے نائب شیخ الحدیث مولانا امان اللہ فیصل صاحب موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ یوم آزادی کے دن مینار پاکستان پر جو ٹک ٹاکر کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اس پر تجزیہ فرمائیں. جی امان اللہ. والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے، اور یہ عزت اور تکریم اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. 14 اگست کا واقعہ ایک ٹک ٹاکر کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اسلام کو بھی پوری دنیا کے اندر تذلیل اور تحقیر کا نشانہ بنایا ہے، اور اس میں ہر فرد نے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. بعض نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاں بیٹیاں پیدا نہیں ہوئیں، اور بعض نے کہا پاکستان کی سرزمین عورتوں کے لیے سازگار نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. لیکن اصل ہم اس بات کی طرف نہیں آتے کہ یہ واقعات رونما ہوتے کیوں ہیں. ایسے واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام پر راضی نہیں رہتا. عورت اپنے عورت کے مقام پر راضی نہیں رہتی، مرد اپنے مرد کے مقام پر راضی نہیں رہتا اور اپنی مرضی کا مقام بنانا چاہتا. عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے، کسی بھی دیگر مذہب کے اندر اتنی عزت عورت کو نہیں ملی. اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہودیت کے اندر دیکھیں تو خاص دنوں کے اندر اس کو الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. عیسائیت اور ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی اہمیت نہیں اس کو حاصل تھی، لیکن اسلام نے اس کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں کے مقام پر فائز کیا، اور اس کو اتنا نایاب ہیرا بنا دیا کہ جیسے ہیرے اور جواہرات کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی اسلام نے اپنے آپ کو چھپانے کی تعلیم دی. اور جب اس کے خلاف ہم نے عمل شروع کیے تو ہماری تذلیل اور تحقیق شروع ہو گئی. میں پاکستان اور پوری دنیا کی عورتوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی وہ اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا کو بنا لیں تو وہ ہر زندگی کے شعبے میں کامیاب نظر آئیں گی.
کہ انہوں نے ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ آج تک ان کو کسی نے بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اصل وجہ جو یہ ہوتی ہے کہ عورت جب ایسے لباس میں آئے کہ جو بہت زیادہ باریک ہو اور اس سے کہ اعضاء نظر آ رہے ہوں، اور پھر وہ انداز بھی وہ اختیار کرے جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہو، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا اور اس کو تکلیف ہو گئی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو چادر کے پلو لٹکا کر نکلیں، اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، اور مسلمان عورتوں کی اتنی عزت اور تکریم ہے کہ فلا یؤذین، ان کو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کتنا پیارا اصول قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ لیا اور اس طرح چلنے لگ گئیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ بھی آرام سے بیٹھے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ دائیں نہ بائیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتوں کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے اپنے دیواروں پر، دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے کاٹ کر اپنے اوپر کی چادریں بنا لی تھی۔ کتنا پیارا انداز تھا جو ہمیں اسلام نے دیا۔ بیٹی کی صورت میں پرورش کرنے پر جنت میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے قریب جگہ دلانے کا وعدہ فرمایا کہ اس شخص کو جنت میں میرے قریب جگہ ملے گی۔ پھر بہنوں کی خیر خواہی کرنے پر بڑا اجر بتایا، اور اسی طرح اگر عورت بیوی ہے تو شوہر کو راضی کرنے پر اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ عورت کی جتنی تکریم اور عزت اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں۔ یہ ٹک ٹاک بنانا اس طرح کا جس میں مردوں کو رغبت ہو، یہ شرعی طور پر بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ دنیا میں ذلت کے ساتھ ساتھ آخرت میں ایسی ذلت کا باعث بنے گا کہ جس کا نقصان پوری دنیا کی چیزیں دینے کے بعد بھی ہماری مائیں بہنیں پورا نہیں کر سکیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 قسمیں ایسی ہوں گی جو میں نے ابھی نہیں دیکھی، میرے بعد آئیں گی، لیکن وہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ ان میں ایک وہ عورتیں بھی ہوں گی جو ایسے لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آئیں گی کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہوگا، وہ خود بھی مائل ہوں گی، لوگوں کو بھی مائل کریں گی۔ ایسی عورتیں جنت سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے نقصان میں مبتلا کرنا یہ سب سے بڑی بے سمجھی کی دلیل ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کیجیے، اور والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ بچپن سے اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹی جتنا جسم تم چاہتی ہو کہ جہنم کے اندر جل جائے اتنا تم ننگا رکھ لو، اور اگر جنت کے اندر جانا چاہتی ہو اور دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہو اپنے آپ کو چھپا کر رکھو۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو شیطان اوپر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر جانگتا ہے کہ اب میرا شکار آ گیا ہے۔ کیوں ہم شیطان کا شکار بنیں جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے؟ اس نے ہمارے باپ سے بھی دشمنی کی، وہ ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے، اور ہم اس دشمن کو کیوں نہ سمجھیں؟ عورت اگر عورت بن کر رہے تو اس کی نہ صرف اسلام میں عزت ہے بلکہ پاکستان میں عزت ہے۔
اور پاکستان ایسا ملک ہے، اس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنی عزت عورتوں کی لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں بس میں تو سیٹ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عزت و تکریم نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ آ رہی ہوں ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، لیکن عورت بن کر رہے تب یہ ساری سہولیات کی وہ حقدار بنے گی۔ اور اگر عورت اب اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر دنیا میں بھی اس کو ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا جو 14 اگست کے روز پیش آیا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہوتی ہے، تو جیسے اعمال کیے جاتے ہیں اس کا ویسے ہی نتیجہ آتا ہے۔ اس لیے میں تمام اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو دنیا میں بھی اپنی عزت پیاری ہے اور آخرت میں بھی پیاری ہے تو قرآن کریم اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز پھر نہ ایسے واقعات پیش آئیں گے اور نہ ایسی پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب نے بڑے واضح انداز میں اس ثانیے کا تجزیہ کیا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کیا۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فہد شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔